پھر وہ پہلے والی منقبت جاری رہے، سوال فدق غاصبین سے میری صدا کے بعد تمہاری صدا رہے۔ جناب ہلال نقوی صاحب بہترین منقبتیں پیش کر رہے تھے۔ جب وہ کچھ پڑھ دیتے ہیں نیا، ہلال بھائی جب آپ کچھ نیا پڑھ دیتے ہیں تو ناظموں کی اگلی محفلوں کا انتظام ہو جاتا ہے اور کچھ شعر کام آ جاتے ہیں۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں آئندہ پڑھ دوں گا اور کیا کہیں نہ کہیں آپ ہاں جی میں آپ کو ان کی مصروفیت تھی جانا تھا، ورنہ ہلال بھائی کبھی ایسا کرتے نہیں ہیں، اور انہوں نے بہت جو شعر پیش کیے وہ ان کا ایک امتیازی لہجہ ہے۔ جاری رہے سوال فدق غاصبین سے میری صدا کے بعد تمہاری صدا رہے۔ ہم لوگ 2 برس پہلے ہم تھے، نایاب صاحب بھی تھے، علی گڑھ میں ایک محفل ہو رہی تھی، ایک فکر پاروی صاحب ہیں، وہ زیادہ محفلوں میں نکلتے نہیں مگر بڑا مزے کا ایک شعر کہا بھائی، ایک مسئلے کے ساتھ وہ ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ بنت نبی ہیں زوجہ حیدر ہیں فاطمہ، بنت نبی ہیں زوجہ حیدر ہیں فاطمہ، 11 امام بیٹے ہیں مادر ہے فاطمہ، 11 امام بیٹے ہیں مادر ہے فاطمہ، جو چاک کر رہا تھا ہبہ نامہ فدق، بہت قیمتی شعر لکھنؤ والے پیش کر رہا ہوں، جو چاک کر رہا تھا ہبہ نامہ فدق وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ حق پر ہے فاطمہ، جو چاک کر رہا تھا ہبہ نامہ فدق، جو چاک کر رہا تھا ہبہ نامہ فدق وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ حق پر ہے فاطمہ۔ آئیے حضرات حسب وعدہ میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے محبوب اور پسندیدہ شاعر جناب اختر سرسوی صاحب سے، بآواز بلند آ رہے سلوات سے آپ ان کا خیر مقدم عرض کرتا ہوں 4 مصرے خاص طور سے جہاں جہاں حضرات ہیں دیکھیں نا، عرض کرتا ہوں کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، سنیں خاص طور سے کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے۔ سنیں شاعری سنیں خاص طور سے کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی، سنیں بطور خاص چوتھا مصرع، بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، اور معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ حضرات میری طبیعت بہت خراب ہے، بہرحال بھائی کا حکم مسلسل تھا، میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ حضرات کو تھوڑا سا تو حوصلہ دینا پڑے گا، تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیے، شاعری میں آپ کو سناؤں گا، یہ وعدہ ہے، میں پامال شاعری نہیں کرتا۔ سنیں 4 مصرے پیش کرتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہے، سنیں سرور بھائی، سنیں بطور خاص 4 مصرے عرض کرتا ہوں۔ جناب یہ کچھ ماں بہنیں تشریف فرما ہے، یہاں سے 4 مصرے میں جناب سکینہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، اور ایک تقابل ہے، سنیے خاص طور سے، جہاں جہاں حضرات ہیں انشاءاللہ دل میں لے کے جائیں گے۔ بہت مصائب اور بہت گریہ کیا ہے شہزادی کے ذکر پر، سنیں فضائل شہزادی کے عرض کرتا ہوں، دیکھیں نیر بھائی خاص طور سے، اور نایاب بھائی ملاحظہ کریں گے کہ عرض کرتا ہوں کہ کمال صاحب خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ دیں آپ حضرات مل جل۔ عرض کرتا ہوں کہ بچپن، سنیں خاص طور سے، بچپن تیرا وہاں پر ثابت قدم کھڑا ہے، سنیں خاص طور سے نوجوان حضرات، بچپن تیرا وہاں پر، میری ماں بہنیں دعاؤں سے نوازیں گی، سنیں شہزادی سکینہ کے حوالے سے چوتھا مصرع، بچپن تیرا وہاں پر ثابت قدم کھڑا ہے، زہرا نے خود جہاں پر ایک مرثیہ پڑا ہے۔ اب سنیں مصرع، بچپن تیرا وہاں پر ثابت قدم کھڑا ہے، زہرا نے خود جہاں پر ایک مرثیہ پڑا ہے، کہنا پڑا طلب کر خود صبر فاطمہ کو، تیرا تو دل سکینہ دادی سے بھی بڑا ہے۔ کہنا پڑا طلب کر خود صبر فاطمہ، کہنا پڑا طلب کر خود صبر فاطمہ کو، کہنا پڑا طلب، بآواز بلند نعرہ حیدری۔ حضرات تھوڑا سا حوصلہ دیتے رہے، میں آپ تک شعر پہنچاتا ہوں۔
تیرا تو دل سکینہ دادی سے بھی بڑا ہے، اور 4 مصرے اور میں پیش کیے دیتا ہوں. ماں بہنیں تشریف فرمائے، جناب زینب کے متعلق سنیں گے خاص طور سے، اور کوئی بات ہوگی چوتھے مصرے میں ملاحظہ کیجئے. عرض کرتا ہوں کہ ہے کائنات میں واحد وہ ذات زینب کی، ہے کائنات میں، سنیں کوئی بات ہوگی جاجا حضرات، ہے کائنات میں واحد وہ ذات زینب کی، دلوں پر آج بھی جس کا قیام باقی ہے کائنات میں واحد وہ ذات زینب کی، دلوں پر آج بھی جس کا قیام باقی ہے. ارے کہاں ہو دیکھ لو مریم فضیلتوں کی حدیں، بغیر نسل کے زینب کا نام باقی ہے. کہاں ہو دیکھ لو مریم فضیلتوں کی حدیں. آپ ذرا سا آگے تشریف لے آئیے. آپ باواز بلند درود پڑھ دیں. آپ حضرات یہ فخر ضرور رہتا ہے کہ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، بہرحال یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. شعر شناس حضرات تشریف فرما ہے، شعراء حضرات تشریف فرما ہے، کمال صاحب تشریف فرما ہے. میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سنیں. شاید یہ مضمون آپ تک نہیں پہنچا ہوگا، سنیں خاص طور سے پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ خوش ہو کے شہ نے تاج شہادت پہنا دیا. خوش ہو کے سنیں، جہاں حضرات ہیں علماء حضرات تشریف فرمائے، سنیں. خوش ہو کے شہ نے تاج شہادت پہنا دیا، حبشی حد کمال سے آگے نکل گیا. اب مصرع سنیں گے، مصرع سنیے انشاءاللہ دل میں لے کے جائیں گے. خوش ہو کے شہ نے تاج شہادت پہنا دیا، حبشی حد کمال سے آگے نکل پڑا. خوش ہو کے شہ نے تاج شہادت پہنا دیا، حبشی سنے چوتھا مصرع، حبشی حد کمال سے آگے نکل گیا، اور جنت میں چیخ اٹھے صحابی رسول کے، لو جونبی بلال سے آگے نکل گیا. جنت میں چیخ اٹھے صحابی، جنت میں چیخ اٹھے صحابی، جنت میں چیخ اٹھے صحابی، جنت میں چیخ اٹھے صحابی رسول کے، لو جون بھی بلال سے آگے نکل گیا. خوش ہو کے شہ نے تاج شہادت پہنا دیا، حبشی حد کمال سے آگے نکل گیا، اور جنت میں چیخ اٹھے صحابی رسول کے، لو جون بھی بلال سے آگے نکل گیا. 4 مصرے سنیے خاص طور سے. عرض کرتا ہوں کہ فرش ادا پا کے ہر سال ڈھونڈتا ہے، فرش ادا پا کے ہر سال ڈھونڈتا ہے، ہیرو کو جوہری کا اقبال ڈھونڈتا ہے. شاعری سنیے. فرش ادا پا کے ہر سال ڈھونڈتا ہے، ہیرو کو جوہری کا اقبال ڈھونڈتا ہے، کہ سجدوں کے ڈھونڈنے کو آتے نہیں مسلح، اشکوں کو فاطمہ کا رومال ڈھونڈتا ہے. فرش ادا پا کے ہر سال ڈھونڈتا ہے، ہیرو کو جوہری کا اقبال ڈھونڈتا ہے، سجدوں کے ڈھونڈنے کو آتے نہیں مسلح، اشکوں کو فاطمہ کا رومال ڈھونڈتا ہے، اشکوں کو فاطمہ کا رومال ڈھونڈتا ہے. حضرات تھوڑا سا حوصلہ دیجئے، میں بالکل تازہ شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سنیں 4 مصرے اور جہاں حضرات ہیں ملاحظہ کریں گے. مولا حسین کی تلوار کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سنیے. عرض کرتا ہوں کہ رفتار تیغ حیدر کیا کام کر رہی تھی. سنیں چوتھا مصرع. کوئی بات ہے چوتھے مصرے میں. رفتار تیغ حیدر کیا کام کر رہی تھی، کفار کی صفوں میں کوہرام کر رہی تھی. اب مصرع سنیے.
नैयर भाई खास तौर से रफ्तारे तेगे हैदर क्या काम कर रही थी, कुफ्फार की सफों में कोहराम कर रही थी। अरे कोहराम क्यों न करती, मक्तल में करबला के दौरे हसन से अब तक आराम कर रही थी। कोहराम क्यों न करती, मक्तल में करबला के दौरे हसन से अब तक आराम कर रही थी। हजरात, ये महसूस हो रहा है कि आप हजरात भी नींद का गलबा तारी है। एक मरतबा दुरूद पढ़ लें। पेश करता हूं, यहां से सुने बतौर खास मतला और चंद शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि मातम के लिए शह के अज़ादार खड़े हैं, मातम के लिए शह के अज़ादार खड़े हैं, मातम के लिए शह के अज़ादार खड़े हैं, मासूम दुआ देने को तैयार खड़े हैं। मातम के लिए शह के अज़ादार खड़े हैं, मासूम दुआ देने को तैयार खड़े हैं। ये फर्शे अज़ा जाने कहां ले गया हमको, ये फर्शे अज़ा जाने कहां ले गया हमको। हम बैठे हैं और खुल्द के सरदार खड़े हैं। ये फर्शे अज़ा जाने कहां ले गया, ये फर्शे अज़ा जाने कहां ले गया हमको। हम बैठे हैं और खुल्द के सरदार खड़े हैं। सुनिए शेर, ये फर्शे अज़ा जाने कहां ले गया हमको। हम बैठे हैं, मातम के लिए शह के अज़ादार खड़े हैं, मासूम दुआ देने को तैयार खड़े हैं। ये फर्श अज़ा जाने कहां ले गया हमको। हम बैठे हैं और खुद के सरदार खड़े हैं कि गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी, गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी। ताजीम को सब मिस्र के बाजार खड़े हैं। गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी, गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी, गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी। ताजीम को सब मिस्र के बाजार खड़े हैं, ताजीम को सब मिस्र के बाजार खड़े हैं। सुनिए शेर, ताजीम को सब मिस्र के बाजार खड़े हैं। हुर तुझको मुबारक हो ये मेराज शहादत, हुर तुझको मुबारक हो ये मेराज शहादत। तू लेटा है और अहमद मुख्तार खड़े हैं। हुर तुझको मुबारक हो ये मेराज शहादत, हुर तुझको मुबारक हो ये मेराज शहादत। तू लेटा है और अहमद मुख्तार खड़े हैं। सुनिए शेर, जिस आज इस दरगाह में बैठ के इस शेर का लुत्फ लीजिए। खास तौर से अदालत इमाम मज़लूम तशरीफ फरमाए मौला अब्बास की शान में शेर सुनिए कि मातम के लिए शह के अज़ादार खड़े हैं, मासूम दुआ देने को तैयार खड़े हैं। गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी। ताजीम को सब मिस्र के बाजार, सुनिए शेर, ताजीम को सब मिस्र के बाजार खड़े हैं। ये वादिये जन्नत है कि अब्बास का रोजा। सुने मिस्रा, इंशाअल्लाह दिल में उतरेगा। गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी, गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी। ताजीम को सब मिस्र के बाजार खड़े हैं। ये वादिये जन्नत है कि अब्बास का रोजा। दो चार नबी बैठे हैं, दो चार खड़े हैं। वादिये जन्नत है कि ये वादिये जन्नत है कि अब्बास का रोजा, ये वादिये जन्नत है कि अब्बास का रोजा। दो चार नबी बैठे हैं, दो चार खड़े हैं। ये वादिये जन्नत है कि अब्बास का रोजा। दो चार नबी बैठे हैं, दो चार खड़े हैं। ये कह के बढ़ा देंगे अली हश्र में हिम्मत। सुनिए मिस्रा, ये कह के बढ़ा देंगे अली
حشر میں ہمت اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں، یہ کہہ کے بہا دیں گے ماتم کے لیے شیخ عزادار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں، یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی گزری بھی نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری، تعظیم کو سب مصر کے بازار کھڑے ہیں، یہ فرش عزا جانے کہاں لے گیا ہم کو، ہم بیٹھے ہیں اور خلد کے سردار کھڑے ہیں، یہ کہہ کے بڑھا دیں گے، سنیے مقتے کا شعر، یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت، یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت، اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں، حیدر کی ثنا کرنا یہی سوچ کے اختر، سننے کے لیے میسا میں تمار کھڑے ہیں، حیدر کی ثنا کرنا یہی سوچ کے اختر، سننے کے لیے میسا میں کمار کھڑے ہیں۔ حضرات، آپ حضرات بیدار ہیں، اب میں کچھ شعر پڑھ سکتا ہوں، مجھے پوری حوصلہ مل رہا ہے، پیش کرتا ہوں مطلب۔ سنیں مطلب، بڑا حساس مطلب پیش کرتا ہوں کہ جب ہنس دیا تو فوج کو رونا بھی چاہیے، جب ہنس دیا تو فوج کو رونا بھی چاہیے، اصغر کو ہاتھوں ہاتھ نتیجہ بھی چاہیے، جب ہنس دیا تو فوج کو رونا بھی چاہیے، جب ہنس دیا تو فوج کو رونا بھی چاہیے، اصغر کو ہاتھوں ہاتھ نتیجہ بھی چاہیے۔ سنیے شعر، اشک ادا کا عطر چھڑک دے نماز پر، اشک ادا کا عطر چھڑک دے نماز پر، محشر میں یہ گلاب مہکنا بھی چاہیے، اشک ادا کا عطر چھڑک دے نماز پر، اشک ادا کا عطر چھڑک دے گلاب نماز پر، محشر میں یہ گلاب مہک۔ سنیں خاص طور سے شعر، شاید بڑی ترکیب سے شعر ہے، سنیے خاص طور سے، اشک ادا کا عطر چھڑک دو نماز پر، محشر میں یہ گلاب مہکنا بھی چاہیے، یہ کہہ کے اس کے قدموں سے دریا لپٹ گیا۔ سنیے مصرع بڑا نازک ہے، یہ کہہ کے اس کے قدموں سے دریا لپٹ گیا، عباس تیرے ہاتھوں کا بوسہ بھی چاہیے، یہ کہہ کے اس کے قدموں سے دریا لپٹ گیا، عباس یہ کہہ کے اس کے قدموں سے دریا لپٹ گیا، یہ کہہ کے اس کے قدموں سے دریا لپٹ گیا، یہ کہہ کے اس کے قدموں سے دریا لپٹ گیا، عباس تیرے ہاتھوں کا بوسہ بھی چاہیے۔ سنیے شعر کہ دروازہ سقیفہ تکلف حرام ہے، دروازہ سقیفہ تکلف حرام ہے، مانگو امام باڑے میں جتنا بھی چاہیے، دروازہ سقیفہ تکلف حرام ہے، دروازہ سقیفہ تکلف حرام ہے، مانگو امام باڑے میں جتنا بھی چاہیے۔ سنیں شعر، میں اس شعر کے لیے میں نے خاص طور سے آپ تک پہنچا ہوں، سنیے خاص طور سے کہ جب ہنس دیا تو فوج کو رونا بھی چاہیے، اصغر کو ہاتھوں ہاتھ نتیجہ بھی چاہیے، اشک ادا کا عطر چھڑک دے نماز پر، محشر میں یہ گلاب مہکنا بھی چاہیے، دروازہ سقیفہ تکلف حرام ہے، دروازہ سقیفہ تکلف حرام ہے، مانگو امام، سنیے شعر، مانگو امام باڑے میں جتنا بھی چاہیے، اے جون مت حقیر سمجھ اپنے خون کو، اب سنیے شعر، اے جون مت حقیر سمجھ اپنے خون کو، ارے دین خدا کو تیرا پسینہ بھی چاہیے، اے جون اے جون مت حقیر سمجھ اپنے خون کو، اے جون مت حقیر سمجھ اپنے خون کو،
دین خدا کو تیرا پسینہ بھی چاہیے، دین خدا کو تیرا پسینہ بھی چاہیے۔ سنیے شعر خاص طور سے آخری شعر اس سلسلے کا کہ جب ہزدیاں تو فوج کو رونا بھی چاہیے، اصغر کو ہاتھوں ہاتھ نتیجہ بھی چاہیے، دروازہ سخی پر تکلف حرام ہے، مانگو امام باڑے میں جتنا بھی چاہیے، کہ یہ کہہ کے اس کے قدموں سے دریا نپٹ گیا، عباس تیرے ہاتھوں کا بوسہ بھی چاہیے، دروازہ سخی پر تکلف حرام ہے، مانگو امام باڑے میں جتنا بھی چاہیے، اے جون مت حقیر سمجھ اپنے خون کو، دین خدا کو تیرا پسینہ بھی چاہیے۔ سنیے شعر، دین خدا کو تیرا پسینہ بھی چاہیے کہ اپنا گلا کٹا کے سبق دے گئے حسین، وعدہ کرو تو اس کو نبھانا بھی چاہیے۔ اپنا گلا کٹا کے سبق دے گئے حسین، اپنا گلا کٹا کے سبق دے گئے حسین، وعدہ کرو۔ شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ آپ حضرات، بہت خلوص سے سن رہے ہیں آپ حضرات۔ وعدہ کرو تو اس کو نبھانا بھی چاہیے، اپنا گلا کٹا کے سبق دے گئے حسین، وعدہ کرو تو اس کو نبھانا بھی چاہیے۔ حضرات ایک مت، اے جون مت حقیر سمجھ اپنے خون کو، دین خدا کو تیرا پسینہ بھی چاہیے۔ اب میں پیش کرتا ہوں ایک مطلع اور چند شعر، بڑا حساس بڑا نازک مطلع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں بطور خاص عرض کرتا ہوں، خاص طور سے کہ دیکھیں نیا بھائی بالکل نیا آپ کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ شہ مثل علی سجدے میں راضی ہے قضا پر، شہ مثل علی سجدے میں راضی ہے قضا پر۔ سنیے مصرع، شہ مثل علی سجدے میں راضی ہے قضا پر، یہ دوسرا احسان ہے بندے کا خدا پر۔ شہ مثل علی سجدے میں راضی ہے، شہ مثل علی سجدے میں راضی ہے قضا، شہ مثل علی سجدے میں راضی ہے قضا پر، شہ مثل علی سجدے میں راضی ہے قضا پر، یہ دوسرا احسان ہے بندے کا خدا پر۔ اور یہ شعر سن لیجیے خاص طور سے، یہ دوسرا احسان ہے بندے کا خدا پر۔ سنیے شعر بطور خاص، انشاءاللہ دل میں لے کے جائیں گے۔ یہ دوسرا احسان ہے بندے کا خدا پر، بتلاتے ہیں ہم کر کے یہی آپ کا ماتم، بتلاتے ہیں ہم کر کے یہی آپ کا ماتم، لو دیکھ لو دوزخ ہے حرام اہل عذاب ہے۔ بتلاتے ہیں ہم کر کے یہی آپ کا ماتم، لو دیکھ لو دوزخ ہے حرام اہل عذاب ہے۔ اور سنیے شعر، بڑا نازک شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، سنیں بہت مضمون ہوئے ہیں اس موضوع پہ، بالکل بچا کے شعر پیش کرتا ہوں، سنیں بس عزیزان امام مظلوم تشریف فرما ہے، محسوس کر لیں شعر کو۔ عرض کرتا ہوں، جنت تیری خواہش کا سوال اٹھے بھی کیسے، جنت تیری خواہش کا سوال اٹھے بھی کیسے، ہم دل ہی چڑھا آئے مزار شہداء پر۔ جنت تیری خواہش کا سوال
خواہش کا سوال اٹھے بھی کیسے، ہم دل ہی چڑھا آئے مزار شہداء پر. اس سلسلے کا آخری شعر مجھے بھی یقین ہے کہ آپ کے دل میں اترے گا، آپ بے ساختہ بولیں گے. بہت بڑا اعتماد ہے اس شعر پہ. سنیے کہ شہ مثل علی سجدے میں راضی ہے قضا پر، یہ دوسرا احسان ہے بندے کا خدا پر. بتلاتے ہیں ہم کر کے یہی آگ پا ماتم، لو دیکھ لو دوزخ ہے حرام اہل عزا پر. اب جنت تیری خواہش کا سوال اٹھے بھی کیسے، ہم دل ہی چڑھا آئے مزار شہداء پر. سنیے شعر، ہم دل ہی چڑھا آئے مزار شہداء پر، کیوں بھول گیا اپنی اذانوں میں علی کو. اب سنیں مصرع، کیوں بھول گیا، بہت بڑا مصرع میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہم دل ہی چڑھا آئے مزار شہداء پر، کیوں بھول گیا اپنی اذانوں میں علی کو، شرمندہ ہے مسجد بھی مؤذن کی خطا پر. جنت تیری خواہش کا سوال اٹھے بھی کیسے، ہم دل ہی چڑھا آئے مزار شہداء پر، اور کیوں بھول گیا اپنی اذانوں میں علی کو، شرمندہ ہے مسجد بھی مؤذن کی خطا پر. حضرات ایک مطلب دو تین شعر اور زحمت تمام سنیں، خاص طور سے پیش کرتا ہوں. جب سرے نیزہ لبے شہ پر تلاوت مل گئی، جب سرے نیزہ لبے شہ پر تلاوت مل گئی، مسکرا کر خود گلے آیت سے آیت مل گئی، مسکرا کر خود گلے آیت سے آیت مل گئی. سنیے مصرع، مسکرا کر خود گلے آیت سے آیت مل گئی، پھر کسی مظلوم کی گردن سے الجھا ہی نہیں، پھر کسی مظلوم کی گردن سے الجھا ہی نہیں، کربلا کے بعد خنجر کو نصیحت مل گئی. پھر کسی مظلوم تھوڑا سا حوصلہ اور دیجیے، پھر کسی مظلوم کی گردن سے الجھا ہی نہیں، کربلا کے بعد خنجر کو، پھر کسی مظلوم کی گردن سے الجھا ہی نہیں، کربلا کے بعد خنجر کو نصیحت مل گئی. اس قدر کیوں وادی جنت میں خوش ہو جبرائیل، کربلا کے بعد خنجر کو نصیحت مل گئی. اس قدر کیوں وادی جنت میں خوش ہو جبرائیل، کیا عزا خانے میں جانے کی اجازت مل گئی. اس قدر کیوں وادی جنت میں خوش ہو جبرائیل، کیا عزا خانے میں جانے کی اجازت مل گئی، کہ مہر زہرا یوں ملا عباس اور شبیر کو، مہر زہرا یوں ملا عباس اور شبیر کو، ایک کو خشکی ایک کو پانی پر حکومت مل گئی. اس مقطع کے لیے میں نے یہ سارے شعر آپ تک پہنچائے. بس یہ مقطع تصور ہے، ذرا سا غور کر لیں آپ اس پہ. اسی کے لیے میں نے یہ سارے شعر پڑھے. کربلا کے بعد پھر کسی مظلوم کی گردن سے الجھا ہی نہیں، کربلا کے بعد خنجر کو نصیحت مل گئی، مہر زہرا یوں ملا عباس اور شبیر کو، ایک کو خشکی ایک کو پانی پر حکومت مل گئی. سنیے کہ اشک اختر کب کسی بازار میں بکنے گئے، یہ وہ یوسف ہے جنہیں گھر بیٹھے قیمت مل گئی.